الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم آوست گر بہون رسیدی تمام بول بیست۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ شاعر مشرق اقبال نے کہا اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دو، یہی ایمان ہے، یہی دین ہے، اور اگر ان تک نہیں پہنچ سکے تو زندگی ابو لہب کی طرح ہے۔ ایمان کی جان مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ آج یوم صدیق اکبر بھی منایا گیا۔ میں کہتا ہوں میرے عزیزو، اگر ایمان کی دولت کہیں سے حاصل کرنا ہو تو صدیق اکبر کے قدموں سے حاصل کرو۔ ایمان کی کیفیت، ایمان کی سچائی، ایمان کی صداقت وہ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی سے ہمیں صاف ملتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن کہلاتے ہیں، تو ایمان صرف یہ ٹوپی داڑھی کا نام نہیں ہے، نہ ہی جبے کپے کا نام ہے، اور نہ ہی ایمان صرف تمہارے نام رکھنے کا، احمد، محمد، عبداللہ، خالد نام رکھنے کا نام بھی ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو ایک کیفیت ہے، وہ دلوں کے اندر ہوتی ہے۔ اسی لیے دو چیزوں کے بارے میں کوئی بھی آج ایگزیکٹ نہیں بول سکتا، یعنی آپ مسلمان ہیں یہ کہا جائے گا، میں مسلمان ہوں یہ کہا جائے گا، مومن ہے یا نہیں یہ صرف اللہ جانتا، کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ اور اسی طرح سے کون منافق ہے اس کا بھی کوئی ایگزیکٹ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ نفاق بھی دل کی کیفیت کا نام ہے۔ تمہارا ایمان کتنا ہے؟ قرآن سے بھی میں عرض کروں گا اور احادیث بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اپنے اپنے ایمان کو چیک کرو، ایک ٹیمپریچر کتنا ہے، ایک تھرمامیٹر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس آلے کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو آزما کر کے دیکھیں اب ہمارا ایمان کتنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ایمان والے تو وہ ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر آئے تو دل چھلک پڑے، دلوں کے اندر خوشی جگمگائے۔ پہلی علامت ایمان والے کی، اللہ کا نام سنتے ہی وہ خوش ہو جائے۔ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، دل مچل جانا چاہیے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے پاس اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جائیں تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ یہ دوسری علامت۔ اور تیسری علامت ایمان والوں کی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایمان والے صرف اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ کہنا آسان ہے، کہنا آسان ہے، لیکن میرے عزیزو پریکٹیکل زندگی میں دیکھا جائے چھوٹی موٹی چیزوں کو لے کر کے ہم فکر میں مبتلا رہتے ہیں، اب کیا ہوگا، تب کیا ہوگا۔ یہ تمہارے یقین اور تمہارے توکل اور تمہارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینا یہ ایمان والے کی علامت ہے، لیکن سب کی لائف میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اکثر لوگ اسباب کی طرف توجہ کیے ہوئے ہیں، خالق اسباب کی طرف نہیں۔ تو ایمان کی جو علامات میں نے یہ بتائی، اور حدیث پاک میں ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان. جب تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، اور زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو. برائی کو برا جاننا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے. اب اپنے آپ کو چیک کرو کہ ہمارے پاس کون سا حصہ باقی ہے. برائی کو دیکھ کر کے ہاتھ سے روکتے تو ایمان کا اعلیٰ حصہ ہے، زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو اوسط درجہ ہے، اور صرف دل میں برا جانتے ہیں تب بھی ایمان ہے لیکن کمزور ہے. اور جو برائی کو برائی ہی نہیں سمجھتا تو پھر اس کا ایمان کہاں ہے؟ اس کا ایمان کہاں ہے؟ تو یہ ایمان کو چیک کرنے کے دو ٹیمپریچر میں نے آپ کے سامنے رکھے، ایک قرآن سے اور ایک حدیث پاک سے. لیکن کل ملا کر کے میں آپ کو بتاؤں ایمان کا لب لباب خلاصہ کیا ہے. ایک حدیث میں سب جمع کر دیا میرے مصطفیٰ نے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن پکا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی ساری خواہشات میری مرضی کے مطابق نہیں کرتا. پتہ چلا کہ مرضی مصطفیٰ کے مطابق جینا ہی ایمان ہے، اپنی طبیعت نہیں، اپنی مرضی نہیں. جو یہ کہتا ہے کہ میری لائف میں مجھے انجوائے کرنے دیا جائے وہ جھوٹا ہے. ایمان اس کا نام ہے کہ ہماری خواہشیں نہ چلیں، میرے مصطفیٰ کی رضا چلے ہر چیز میں. یہ نہیں ہے کہ مسجد میں آئے تو یہ سوچیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق نماز پڑھو. نہیں، تم شادی بھی کرو تو یہ سوچو میرے مصطفیٰ کی رضا کے مطابق. گھر میں بچے کی ولادت ہوئی تو کیوں نہیں پوچھنے آتے کسی امام سے بتائیں مجھے رسول اللہ کی مرضی کے مطابق میرے بچے کی پرورش کرنی ہے، میرے آقا کو کیسی تربیت پسند تھی مجھے بتائیں. ایمان والا کھوج کھوج کر کے جائے گا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے جائے گا کہ مجھے میری زندگی میری مرضی سے نہیں گزارنی ہے، مجھے میری زندگی مکین گنبد خضرا کی مرضی سے گزارنی ہے. جس دن بندہ یہ طے کرے گا کہ میری زندگی ان کی مرضی سے چلے گی وہ ایمان کو پہنچ گیا، وہ ایمان کے کمال کو پہنچ جائے گا. اس کی اپنی مرضی نہ ہو. میں ایک مثال دے دوں. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھے اپنے بیٹے کے ساتھ. ان کے بیٹے حضرت عبداللہ صحابی ہیں، وہ بھی حضرت عمر بھی صحابی، جلیل القدر صحابی. بحث ہو رہی تھی کسی مسئلے کو لے کر، یہ مسئلہ ایسا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، باپ اور بیٹے میں. تو حضرت عمر اپنے مسئلے کی تقویت میں، تائید میں، دلیل کے طور پر حضور کی حدیث پیش کر رہے تھے. اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق ایسا فرمایا ہے. تو بیٹے نے حدیث تو سن لی، کہا ہاں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہے، مگر اتنا ابھی انہوں نے کہا تھا حضرت عمر نے تلوار نکالی، ابھی مگر کہا تھا صرف. حضور نے فرمایا تو ہے مگر حالات زمانہ ایسے جیسے ہم لوگ تعویلات کرتے ہیں، مگر اتنا جملہ آیا تھا حضرت عمر نے تلوار نکال لی. کہا جملہ روک لو، میں فرمان رسول پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد اگر مگر ہوا تو عمر کی چھت کے نیچے تیری کوئی جگہ نہیں ہے. یہ ایمان ہے. حضور نے فرمایا اس کے بعد پھر اگر مگر نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی چیز دیکھ لیں گے اس طرح. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی شریعت ہے اور یہی ایمان ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی. اسی کو اقبال نے کہا بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم آؤ، اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دو، یہی دین ہے. ہر بات کو مان لینا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ عین ایمان ہے، ایمان کا درجہ ہے. وہ حضرت عمر جن کی ابھی بات میں نے عرض کیا، ان کو اتنا ایمان میں پختگی کا معاملہ جو آیا، وہ کہتے ہیں مجھے یہ ایمان جو ملا وہ ابو بکر صدیق سے ملا.
وہ کیسے؟ میرے عزیزو ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ حضرت عمر کا ایمان تھا کیا حضور کی حدیث کے بعد اگر مگر بھی برداشت نہیں کرتے، لیکن ایک حالت ایسی آئی تھی، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 صحابہ کو لے کر عمرہ کے لیے نکلے تھے، مکہ والوں نے راستہ روک دیا 35 کلومیٹر باہر، حدیبیہ ایک مقام ہے، اس وقت مکہ والے غلبے میں تھے، دشمنی میں، انہوں نے کہا ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے کسی کو عمرہ، سب احرام کی حالت میں آئے تھے مدینے سے، اب احرام کھولنے پر مجبور کرنے لگے مکہ والے، جنگ کی سی حالت آ گئی، لیکن حالت احرام میں جنگ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، لیکن کفار مکہ مشرکین مکہ اڑے رہے، اخیر بات یہاں کو آئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ صلح کر فرمائی، اسی کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ صلح کس بات پر ہو رہی تھی؟ بظاہر دیکھنے کو ایسا لگتا تھا کہ جھک کر کے صلح ہو رہی ہے، یعنی مکہ والوں کی ہر بات مان لی جا رہی تھی، مکہ والے ایگریمنٹ میں لکھوا رہے تھے کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، یہی احرام کھولیں گے واپس جائیں گے، اگلے سال آئیں گے بغیر ہتھیار کے آئیں گے، اور پھر یہ کہ اگر مکہ سے کوئی بھاگ کر مدینے گیا تو آپ ہمیں واپس دیں گے، اور مدینے سے کوئی بھاگ کر ہمارے پاس آیا تو ہم واپس نہیں دیں گے، بہت ساری ایگریمنٹ اس میں لکھوائی، سب کو حضور نے مان لیا، سب کو مان لیا، لیکن یہ حالت ایسی تھی کہ حضرت عمر بھی اس میں موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ بھی۔ جب یہ ایگریمنٹ سائن ہو رہا تھا تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم طاقت میں کم ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیوں ان کمینوں سے ہم جھک کر کے صلح کریں؟ آپ اجازت دیں ہم ان سے جنگ کریں، کیونکہ جنگ بدر بھی ہو چکی ہے، جنگ احد بھی ہو چکی ہے، جنگ خندق بھی ہو چکی ہے، ساری جنگوں کا تجربہ ہے صحابہ کے پاس، یہ سن 6 ہجری میں ہو رہی ہے حدیبیہ کی جو صلح ہے۔ حضرت عمر جنگ کی خواہش کر رہے تھے، حضور نے فرمایا عمر میری جو آنکھیں دیکھ رہی وہ تم نہیں دیکھ رہی، لیکن حضرت عمر ابھی بھی مطمئن نہیں، اٹھے، صحابہ کو پکڑ کر کے سمجھانے لگے، چلو حضور کے پاس جا کر کہتے ہیں صلح نہ کریں، ہمیں جنگ کی اجازت دیں، ہم ان کے چھکے اڑائیں، ہم ان کے پرخچے اڑائیں، مکہ والوں کے یہ جتنا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہیں۔ حضرت عمر کئی صحابہ کے پاس جا کر کہہ رہے تھے اب سنو، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے، کہا ابو بکر آپ کو پتہ ہے رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا ہاں صلح کر رہے ہیں، کہا چاہیے آپ سمجھائیں، آپ عرض کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ کی بات رد نہیں ہوتی، آپ عرض کریں کہ جنگ کی اجازت دے دی جائے، اس لیے کہ یہ صلح آپ کے وقت مناسب نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر گھوم کر کے ان کے کندھے پکڑتے اور کہتے ہیں الزم غرضک یا عمر، اے عمر اپنی اوقات میں رہ کر کے بات کر، اس لیے کہ یہ فیصلہ کسی ایسے ویسے کا نہیں، اللہ کے رسول کا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس وقت مجھے ہوش آ گیا کہ ایمان اسی کا نام ہے، ایمان اسی کا نام ہے، چاہے ظاہراً فائدہ دکھتا ہو کہ نہیں دکھتا ہو، فرمان رسول پر اپنی گردن جھکا لینا یہ ایمان ہے، یہ نہ دیکھو کہ ابھی فائدہ دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو ہوگا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان تھا، یہ کمال ایمان کو جو پہنچے۔ عزیزان گرامی وقار، انہی کے متعلق میں یہ ابھی حدیث کی مصداق یہی حضرت ابوبکر جو میں نے حدیث پڑھی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک تم مومن پورے نہیں ہو سکتے جب تک اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہیں کرتے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، جانتے ہو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر چیز کی اپنی انہوں نے نہیں لٹائی، اپنے مال، اپنے دولت، اپنے جائیداد، اپنے عزیز و اقارب، سب کچھ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وار دیا تھا۔ یہ ایمان اپنی خواہشات کے مطابق نہیں دیا، یہاں تک کہ ایک دن گھر میں بیٹھے ہیں، ماں عائشہ صدیقہ ساری کائنات کی مومنوں کی ماں، ام المومنین، لیکن صدیق اکبر کی بیٹی، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی، اور وہ بھی عمر میں کتنا فرق ہے، چھوٹی بیٹی ہے حضرت ابوبکر کی، لیکن جانتے ہو جب اپنی ہی بیٹی کو بلانا ہوتا تب بھی ام المومنین تھی، مومنوں کی ماں ہے، اپنی بیٹی ہے،
لیکن مومنوں کی ماں ہے۔ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عائشہ سے پوچھنے لگے، اے عائشہ، تم نے میرے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے، جب تمہارے گھر پر دسترخوان بچھتا تھا حضور کے ساتھ، تو ذرا اس دسترخوان کی کیفیت بھی مجھے بتاؤ کہ حضور کیسے کھاتے تھے۔ یا اپنی بیٹی سے اپنی مرضی سے اگر کھانا ہو تو کوئی یہ نہیں پوچھے گا، جس کو یہ طلب ہے کہ میں اپنی مرضی سے نہیں جینا چاہتا، رسول کی مرضی سے، وہ یہ سوال کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، میں نے زندگی بھر حضور کی دسترخوان کو دیکھا، کبھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی، اور کبھی ایک دسترخوان پر حضور کے 2 سالن نہیں آئے، کبھی بھی حضور کے دسترخوان پر 2 سالن نہیں جمع ہوئے۔ یہ سن کر کے حضرت ابوبکر صدیق ہاتھ کھینچ لیا اور رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اٹھ گئے، کہا جس کو اللہ تعالیٰ نے مالک جنت بنایا، اس کی زندگی کا حال یہ تھا کہ دسترخوان پر کبھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائے اور 2 سالن نہیں جمع کیے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی تو یہ ایمان ہے کہ ہر چیز میں پوچھ پوچھ کر کے عمل کیا جائے۔ آج ہم زندگی کو اس طرح سے گزار رہے ہیں جیسے ہم اپنی مرضی سے، اگر کچھ میچ ہو گیا تو سمجھتے ہیں سنت پر عمل ہو رہا ہے۔ میچنگ کرنے کا نام سنت نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے لوگوں کی داڑھی یوں ہی نکل آئی اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی سنت پر عمل کر رہے ہیں، یہ میچ ہو جانے کا نام سنت نہیں، بلکہ عزم اور ارادے کے ساتھ کرنے کا نام ایمان ہے۔ دنیا اگرچہ تانے مارتی ہو مگر میں میرے مصطفیٰ کی شکل پر جیوں گی۔ یہ نہیں کہ دنیا میں ابھی اچانک کوئی فیشن آ گیا جو سنت سے میچ ہو رہا ہے تو میں بھی رکھ لیا، یہ ایمان کی کیفیت نہیں ہے، نہ ہی یہ سنتوں پر عمل کی کیفیت ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، حضرت امام ابو یوسف یا حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگیوں کے متعلق یہ عرض کیا گیا کہ زندگی پر حضور کی اداؤں کو پوچھ پوچھ کر کے عمل کرتے تھے، اور انہیں تربوز پسند تھا اس بزرگ کو، کلنگڑ، لیکن کھائے نہیں، جبکہ ان کو یہ حدیث میں ملا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تربوز کھایا ہے۔ ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضور جب آپ کو پتا ہے حضور نے کھایا ہے تو کھاتے کیوں نہیں آپ؟ کہتے ہیں اب تک میں وہ طریقہ تلاش کر رہا ہوں حضور نے کتنے ٹکڑے کر کے کھائے تھے، کھاؤں بھی تو اس انداز سے کھاؤں جیسے میرے مصطفیٰ نے کھایا۔ یہ ہے ایمان، اپنی مرضی سے نہ جیو، اپنی مرضی سے نہ جیو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو اپنی خواہشات کو حضور کے حوالے کر دو۔ بظاہر دنیا میں ایسا لگتا ہے کہ مجھے میری خواہشات چھوڑنے پر بہت کچھ قربانیاں دینی پڑے گی، کوئی قربانی نہیں، راحت ہی راحت ہے، عزت ہی عزت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے پاس ہے، رسول کے پاس ہے اور مومنوں کے لیے۔ اگر تم نے دنیاوی ڈھنگ کو اور ان کے فیشن کو چھوڑ کر کے اپنے آپ میں یہ محسوس کیا کہ نہیں میں کٹا ہوا ہوں دنیا سے، تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ حقیقت میں تم عزت کی طرف بڑھ رہے ہو، حقیقت میں تم عزت کی طرف بڑھ رہے ہو۔ عزیزان گرامی، میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں 1000 پاؤڈر میک اپ لالی سب لگا لو، 40 سال ڈھل جانے دو، پھر دیکھتے ہیں تمہاری جوانی کتنی رہتی ہے، تمہارا شباب، تمہاری خوبصورتی ڈھلتی چلی جاتی ہے۔ گلیمر کی دنیا کو تو ہم نے دیکھا ہے، بالی ووڈ ہو کہ ہالی ووڈ ہو، اور اس کے پیچھے بھاگنے والے جوانوں کو بھی دیکھا ہے۔ آج ان کا ہیرو کوئی اور ہے، تھوڑے دنوں کے بعد بدل جائے گا، کوئی اور ہوگا۔ جوانی ختم ہوئی، چہرے کا غازہ اڑنے لگا تو کسی دوسرے کو پسند کرنا شروع کیا۔ لیکن کیا کبھی آپ نے غور نہیں کیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو غلام ہوتے ہیں ان علماء میں ہم نے دیکھا ہے وہ جتنے بوڑھے ہوتے ہیں اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے، عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میں نے دنیاوی معاملات میں دیکھا ہے، دنیا داروں میں سے اگر کوئی بوڑھا ہو گیا تو لوگ محفلوں میں سے اسے الگ رکھنے لگتے ہیں، بابا جی ابھی تمہارا کیا کام ہے، ادھر بیٹھو ہم تھوڑے سے ڈسکس کر لیں۔ بوڑھے باپ کو تو باہر بٹھا دیا جاتا ہے، اسے مین چیزوں میں نہیں شریک کرتے۔ لیکن میں نے اپنے محافل کو دیکھا ہے
جب سخت سے سخت قسم کے پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کی بات آئے تو امت میں جو سب سے عمر دراز علماء ہیں ان کو صدر بنا کر لایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں سے ملی ہوئی جو عزت ہے وہ موت تک نہیں جاتی بلکہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ اسی لیے آج بھی اللہ رب العزت نے ہماری محفلوں میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے نام کو زندہ رکھا۔ 100 سال گزر گئے، ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں، لیکن ہر مجمع میں ان کو پکارا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مرد مجاہد، اس مجدد اعظم نے اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزاری، زندگی گزاری تو مصطفیٰ کریم کی مرضی سے گزاری۔ پوری زندگی وقف کیا تھا نبی پاک کے حوالے۔ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نہ ان کا نام مرنے دیتا ہے نہ کلام مرنے دیتا ہے۔ کلام بھی زندہ ہے، نام بھی زندہ ہے۔ اسی لیے اس زندگی کے اہم اصول کو سمجھ لو، اس اصول کو سمجھ لو، ان کی بات کرو اور ہر دل پہ راج کرو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جب تک تم اپنے آپ کو مکمل حوالہ نہیں کرتے اس وقت تک تم ایمان کے لطف اور ایمان کی حلاوت کو بھی نہیں پا سکتے۔ شیرنی جو ایمان کی ہے، جو مٹھاس ایمان کی ہے، وہ اسی وقت ملے گی جب اپنے آپ کو سپرد کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ آدمی کس کی عزت کرتا ہے؟ اپنے رشتہ دار، سب سے زیادہ اپنی ماں اور اپنے باپ، کیونکہ اس کا پورا نسب اس سے جڑا ہوا ہے۔ بیوی چھوٹتی ہے تو دوسری ملے گی، بیٹے بیٹیاں بغاوت کر جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں، محبت اپنی جگہ پر، بھائی بھی چھوٹ جاتے ہیں، بہنیں بھی، لیکن جو اس کا نسب جن سے چلتا ہے وہ ایک ماں ہے اور ایک باپ، اور ہر ایک کی ایک ہی ماں ہوتی ہے۔ سوتیلی ہو 4 اس سے فرق نہیں پڑتا، پیدا کرنے والی ایک ہی ہے، باپ بھی ایک ہی ہے اس کا۔ ایک ماں اور ایک باپ ہر انسان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اور جب صحابہ حضور کے پاس آتے تھے تو سب سے پہلا جو جملہ کہتے تھے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے باپ اور میری ماں آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ۔ یعنی جو سب سے زیادہ میرے لیے عزیز ہے زندگی میں، عربوں کو پتا ہے باپ کا کیا مقام ہوتا ہے، ماں کا کیا مقام ہوتا ہے، وہ اپنے ان 2 عزیز چیزوں کو حضور کی بارگاہ میں قربان کرتے ہیں۔ یوں کہتے، یہ کہنا نہیں تھا، صرف کہنا نہیں تھا کہ وہ بیٹھ کر کے نعرے لگاتے تھے یہاں سے کہ ہم یہاں سے یا رسول اللہ جان بھی نچھاور کریں گے، نہیں۔ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے حضور کی بارگاہ میں ایک خاتون بھی ایسی آئی، جب حضور جہاد پر جا رہے تھے، صحابہ کی صفیں لگ رہی تھی، ایک خاتون 1.5 سال کا بچہ لے کر آئی، کہا یا رسول اللہ اس کو بھی ساتھ لے جائیں۔ 1.5 سال کا بچہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، پوچھا اس کو کیوں لائی؟ کہتی ہے میرے گھر میں کوئی نہیں، میرے شوہر شہید ہو چکے، یہ ایک 1.5 سال کا بچہ ہے، اس کے علاوہ میرے گھر میں کوئی نہیں۔ مدینے کی خواتین جب اپنے جوانوں کو آپ کے ساتھ بھیج رہی ہیں تو دل بے قرار ہوا، میں اپنا یہ بچہ لے آئی، کیا کریں گے اس کا؟ خاتون کا ایمان تو دیکھو، کہتی مجھے پتا ہے میرا بچہ تیر اور تلوار تو نہیں چلا سکتا، لیکن اپنے مجاہد صحابہ کے ہاتھ میں اس بچے کو دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے۔ اپنے بیٹے کو اس طرح نچھاور کرنا، کسی ماں کے کلیجے سے پوچھو کون ہے جو اپنے بچے کو لا کر 1.5 سال کی عمر میں حضور کے قدموں میں ڈال دے؟ یہ ایمان کے اعلیٰ درجے کو پہنچنے کے بعد ہی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، ایمان اسی کا نام ہے، ایمان اسی کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے، تو آپ نے یہی فرمایا اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہیں یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ جان ایمان کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، روح کائنات کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہماری زندگی کا سب سے اہم عنوان، ہماری زندگی کا سب سے اہم ٹاپک وہ حضور پاک کی ذات ہے۔ آپ کو پتا ہے
پوری کائنات میں جو بکھرے ہوئے مسلمان ہیں، کہیں پر بھی رہنے والے ہوں، ہم سب کی ڈور سب جا کر کے مدینے سے جڑی ہوئی۔ ہمارے ایمان کا جو بنیادی عنصر ہے وہ سب حضور پاک کی ذات سے جا کر جڑا ہوا ہے۔ یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے کہ 1400 سال سے یہ ایک ہی قوم ایسی ہے جس کو جینوسائیڈ کرنے کی کئی بار کوششیں کی گئی۔ یہ امت مسلمہ کو جینوسائیڈ، نسل کشی، ہمیشہ کے لیے پورا خاتمہ۔ افریقہ کی سرزمین پر کئی نسلیں ایسی آئیں جن کو جینوسائیڈ کیا گیا ہے، ان کا نام و نشان نہیں۔ کئی فرقے ایسے پیدا ہوئے جن کو ختم کر دیا گیا، ان کی آبادیاں تہس نہس کر دی گئی۔ ہماری تاریخ میں یہ ایک بار نہیں، سینکڑوں بار دہرایا گیا ہمارے ساتھ ہی۔ آج بھی ہو رہا ہے، موب لنچنگ اسی کا حصہ ہے۔ اور موب لنچنگ یہ آج کی ایجاد نہیں ہے، مکہ میں بھی تو یہی کیا جا رہا تھا۔ کیا حضرت عمار بن یاسر کو نہیں کیا؟ خباب ابن الحرت کو، خبیب ابن عدی کو پھانسیوں پر چڑھا کر کے، لٹکا کر کے لوگوں کو بلا کر دہشت میں ڈالتے تھے۔ سیم یہ چیزیں چلتی رہی ہیں۔ حضرت سیدہ سمیہ کو گھوڑے کے پاؤں میں نیچے باندھ کر دوڑایا گیا تھا۔ یہ موب لنچنگ تو اس زمانے میں بھی تھی۔ اس وقت کفار مکہ نے یہ سوچا تھا ابھی یہ چھوٹی تعداد میں ابھی ان کو مار مار کر کے ڈرا کر کے منتشر کر دوں، لیکن اسلام کو نہ تھمنا تھا نہ تھما، کسی سے نہیں رکا، کسی سے نہیں رکا۔ اسی کو تو اقبال کہتا ہے نا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ اور پھر اقبال نے گرج کر کے یہ کہا تھا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے۔ میں کہتا ہوں عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں مٹا سکی دنیا؟ تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر کے دیکھو، بڑے بڑے ظالم آئے۔ یزید نے بھی اپنے ظلم کے پنجے گاڑے، اس کے بعد ایک دو نہیں کئی سلاطین ایسے آئے جنہوں نے ہماری گردنوں پر کرسیاں بچھائی ہیں۔ لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے۔ بغداد کو تو خون سے تہس نہس کر دیا گیا تھا، تیونس کو، مراکش کو، افریقہ کی سرزمین پر کتنے غریب مسلمانوں کو اس طرح سے کاٹ کر رکھ دیا گیا کہ کئی جگہ ایسا بھی تاریخ میں موجود ہے کہ ہماری کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے گئے، ہمارے خون سے دریا کو لال کر دیا گیا، لیکن اس وقت بھی اسلام کو نہ تھمنا تھا نہ تھما۔ آج پوری کائنات کے چپے چپے میں نور اسلام پھیلا ہوا ہے، اور اب تو چنگیز جیسی طاقت، ہلاکو جیسی طاقت رکھنے والے کوئی ظالم بھی نہیں ہے۔ یہ تو 5 سال کے نشہ میں چور لوگ ہیں جن کو ان کی اوقات مچھر سے زیادہ نہیں ہے، موسم میں آئے ہوئے موسم میں چلے جائیں گے۔ یہ اگر بیٹھ کر کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہوگا، 20 لاکھ مسلمانوں کو کاٹ دیں گے، مار دیں گے، میں تو اس کو مذاق ہی سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ان سے اپنے بدن کی کھجلی نہیں مٹائی جاتی۔ یہ اسلام کے مٹانے کی بات کرتے ہیں یا اپنے بیٹھ کر کے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر زمانے میں کوشش ہوئی، کیوں مٹے کیوں نہیں مٹے، یہ تہس نہس کیوں ہوئے نہیں ہوئے، جبکہ معاملات ایسے ہیں ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت و قوت نام کی کوئی چیز نہیں، ہمارے پاس تنظیمیں منتشر ہیں، قیادت مفقود ہے، سیاست میں ہمارے نمائندے کم ہیں، ایجوکیشن میں بہت پیچھے ہیں۔ کچھ نہ ہو کر کے پھر اس کو پوری دنیا کھا کیوں نہیں گئی، اس امت کو بکھیر کر رکھ کیوں نہیں دی؟ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری۔ آگے آ کر کے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا، یہ بات یہ ہے، کسی درخت کو بار بار اگر آپ کاٹو، جڑ اگر تر ہے تو درخت میں پھر پتے اڑ ہی جاتے ہیں، جڑ اگر سلامت ہے پتے پھر آئیں گے۔ درخت کو بار بار اس کی شاخیں کاٹو، پتے توڑو، ٹہنیاں توڑو، جڑ اگر ہری ہے تو پھر درخت میں پتے آئیں گے۔ مسئلہ یہی ہے، مسلمانوں کی جڑیں صرف مسجدوں سے لگی نہیں ہیں، سب کی جڑیں گنبد خضرا سے لگی ہیں، اور جب تک یہ جڑ سلامت ہے
1000 ہمارے شاخیں توڑ دی جائیں پھر سے یہ درخت ہرا بھرا ہوگا۔ اسی کو تو شاعر نے کہا تھا، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے چاریان کا، تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک۔ عزیزان گرامی، اسی کو شاعر نے کیا کہا تھا، کربلا کی سرزمین پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے اہل بیت اطہار کے لوگوں نے جشن منائے۔ کتنے دن جشن منائے، کتنے دن جھنڈے لگائے، کتنے دن ان کی حکومتیں چلی، نہ چل سکی۔ آج 14 صدیوں کے بعد بھی گھر گھر حسین کا ہے، بلکہ ہر جگہ سے یہی نعرہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج ہم بھی یہی کہتے ہیں، ایمان اگر تمہارے پاس موجود ہے تو کاٹنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے موت کوئی ڈراؤنا حادثہ نہیں ہے، یہ ان کے لیے حادثہ ہے جن کو مرنے کے بعد جلنا ہی ہے، جلنا ہی ہے، جلنا ہی ہے۔ موت ادھر آنکھ بند ہوئی، ادھر نور مصطفیٰ کی زیارت۔ مومن کے لیے موت اجالا ہی ہے، اجالا ہی ہے، اجالا ہی ہے۔ اسی لیے شاعر مشرق نے انگریزوں کی بولی یہ بتائی تھی اپنے شعر میں۔ انگریز آج بھی پکار پکار کر کہتا ہے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یعنی بھوکا رہتا ہے، کھانے پینے کو نہیں رہتے اس کے پاس، لیکن موت سے نہیں ڈرتا۔ یہ واحد جماعت ہے، واحد جماعت مصطفیٰ کے عاشقوں کی، جس کو موت سے گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ انہیں بتاؤ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ عقیدہ یہ ہے، جس دن ہماری روح نکلے گی سرانے میرے مصطفیٰ تشریف لائے، اور جس کا یہ عقیدہ ہو اسے ڈر کیا، خوف کیا، گھبراہٹ کیا۔ میرے ایک عزیز کے آنے کے انتظار میں تو میں بستر چھوڑ کر اٹھتا ہوں، اور جب کائنات کے آقا آنے والے ہوں، اسی کو تو شاعر نے کہا تھا، ہمارا حال تو یہ ہوگا قبر میں بھی پہنچیں گے، منکر نکیر جو جھجھوڑ کر کے اٹھاتے ہیں سوال جواب کے لیے، اس وقت کہیں گے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مجھے یہاں تک آنے کے لیے مرنا پڑا ہے، میرے مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے مرنا پڑا ہے۔ عزیزان گرامی، میں اس بات پر آتا ہوں، آج حالات آپ نے کبھی دیکھے، محسوس کیے؟ میں اپنے حالات پر رونے والے بہت سارے مفکرین ہیں، ان کی بھی بات نقل کر کے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس وہ نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس وہ نہیں۔ صحیح ہے، کچھ ہے ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ میں مانتا ہوں غربت زیادہ ہے، اسباب کی کمی ہے، ہمارے پاس نہ کوئی ملٹری، نہ کوئی فوج، نہ ڈپارٹمنٹ میں ہماری کوئی نمائندگی، کچھ نہیں ہے، میں مانتا ہوں سب چیزیں ہیں، لیکن ایک سوال دل میں آتا ہے، جو پرسنٹیج کے اعتبار سے بھی 15% ہے اس ملک میں، ہے 15% کے آس پاس 14%، اور پھر اس کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے خود کمیٹیاں بنائی ہمارے اوپر، سچر کمیٹی، سری کرشنا کمیٹی، ریٹائرڈ ججوں نے ہمارا پورا سروے کر کے جو رپورٹ لکھا ہے اس میں یہ کہا اتنے بیکورڈ ہو چکے مسلمان کہ دلت طبقے سے بھی نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سب انہوں نے رپورٹ لکھا، ہم سب مان لی، ٹھیک ہے ایسی حالت ہے ہماری، لیکن پھر جب میڈیا میں دیکھتے ہیں تو یہ سارے کتے ہمارے اوپر کیوں بھوک رہے ہیں، سارے کیوں ٹارگٹ پر رکھے؟ جس قوم کے پاس کوئی بڑا لیڈر نہیں، جس قوم کے پاس اسباب نہیں، جس قوم کے پاس نوکریاں نہیں، جس قوم کے پاس مال و دولت نہیں، پھر میڈیا میں صبح سے لے کر شام تک یہی کیوں رکھیں؟ ارے بہت سارے تو چینل ایسے ہیں جن کی روٹی ہمارا نام لیے بغیر چلتی نہیں، حقیقت ہے یا نہیں؟ جب تک ہمارا نام نہ لو نہیں چلے گی دکان، صبح سے شام تک یا تو اذان کو بولو، برقعے پہ بولو، مسجد پہ بولو، مولوی پہ بولو، داڑھی پہ بولو، ٹوپی پہ بولو، میں کہتا ہوں سارے نیوز اسی پر کیوں نہیں؟ میاں سوچنے کی بات ہے، جو قوم سب سے زیادہ کمزور ہے اس پر اتنا ڈسکس کیوں ہوتا ہے، اتنا ڈسکس کیوں ہوتا ہے؟ ارے کوئی ظالم قوم ہو، زبردست قوم ہو جس سے ڈر لگتا ہو، اس کا ڈسکس کرو۔ آپ خود ہی رپورٹ بنا کر کے بھیج رہے ہیں کہ بہت بیکورڈ ہے، پھر اتنا ڈسکس کیوں؟ پھر اقبال کی بات یاد آتی، کچھ بات تو ہے، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری،
پھر ہم نے بہت غور و خوض سے جا کر کے یہ نقطہ حاصل کیا کہ میاں اسباب کا نہ ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا یہ جانتی ہے یہ ادھمرے ضرور ہیں، کمزور ضرور ہیں، ٹوٹے بکھرے ضرور ہیں، لیکن ان کے دلوں میں جو شمع روشن ہے وہ ہزار کے لیے کافی ہے. اسی طاقت سے تو دنیا گھبراتی ہے. اسی لیے دنیا یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے کپڑے پھٹے ہیں کہ اچھے ہیں، یہ نہیں دیکھتی کہ یہ تخت پر بیٹھا ہے یا ویل چیئر پر بیٹھا ہے، لیکن اگر وہ لبیک کا نعرہ لگا رہا ہے تو پھر دنیا کو ڈر لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی دولت ہی ایسی ہے کہ اگر 313 نہتے بھی نکل جائیں مولا ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل کرتا ہے. گرامی، ایمان کی طاقت وہ ہے کہ بندہ پھر اپنے آپ کو کبھی نہیں دیکھتا. ان صحابہ کو پوچھو کبھی، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، بدر کے میدان میں آئے، جب سب صحابہ جا رہے تھے وہ بھی آ گئے، پیروں میں چپل بھی نہیں ہے، کھانے پینے کے سامان بھی نہیں، حتیٰ کہ جس کام کے لیے جا رہے ہیں جنگ میں سب سے مین چیز کیا ہوتی ہے جنگ میں؟ کچھ تو ہتھیار ہونا چاہیے. ان کے پاس ایک چھوٹی سی چاقو بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. چلے آئے اور میدان میں آنے کے بعد ان کو لگا کہ کچھ تو لے کے آنا چاہیے. یہ ہے مومن، غلام مصطفیٰ. کبھی ان چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا، اسے یقین ہے اللہ کی ذات پر اور رسول کی ذات پر. میدان میں پہنچنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ غربت بھی ہے، اسباب کی کمی ہے، میرے پاس تلوار بھی نہیں لیکن لڑنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ حضور نے فرمایا جاؤ کوئی کھجور کی سوکھی ہوئی لکڑی لے آؤ. وہ گئے، ایک سوکھی لکڑی ملی، وہ لے کر کے آئے، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پر مسح کیا اور کہا جاؤ اسی سے لڑو. حضرت عکاشہ کہتے ہیں میں وہی لکڑی لے کر کے لڑتا رہا اور کئی لوگوں کو اس لکڑی سے تلوار زخمی میں نے کیا. وہ حضرت عکاشہ کی لکڑی زندگی بھر رہی، اسی سے لڑتے بھی رہے، تلواروں سے زیادہ گھاؤ دیتی تھی. اسی کو اقبال نے کہا ہے کہ اگر ہو یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. اقبال کہتا ہے تلواروں کی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں گولی بندوق بارود کے بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دو چیزیں اپنی زندگی میں لے آؤ، یقین محکم عمل پہ ہم. یہ دو چیزیں مومن کی زندگی ہے. یقین محکم کا مطلب بہت پکا بھروسہ کہ میں اللہ کا ہوں، اللہ میرا ہے. جو حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے فرمایا تھا، یار غار ہے نا، جب غار ثور میں حضور کے ساتھ تھے، حضرت ابو بکر کہتے ہیں غار میں ہم چھپ کر تو بیٹھے لیکن مکہ کے کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک بھی پہنچ گئے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں اگر ان کفار مکہ نے پیروں کے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کے ہمیں دیکھا ہوتا ہم دکھ جاتے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں غار میں سے میں ان کو دیکھ رہا تھا، اگر وہ پنجے اونچے کر کے دیکھتے تو ہم غار میں نظر آ جاتے. اس وقت حضرت ابو بکر کہتے مجھے ڈر لگا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرکین میں سے کوئی اگر پنجے اونچے کر کے دیکھ بھی لیا ہم نظر آ جائیں گے، اب ہم دو کو ہی گرفتار کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسکرا رہے تھے. اس وقت جب دشمن سر پر آئے، حضرت ابو بکر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے ایک جملہ فرمایا میرے آقا نے، جس کو قرآن میں بھی اللہ نے نازل فرمایا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا خرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. رسول پاک کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ، سبحان اللہ، اللہ ہمارے ساتھ. یہ ایک جملہ ایسا ہے جو ہر مومن کی زندگی کے لیے دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، شفا بھی ہے. جب ڈر لگے یہ جملہ پڑھو، جب یہ جملہ پڑھو لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. جس کے سجدے کرتے ہو، جسے بغیر دیکھے آج تک مانتے آئے ہو، کیا اس کے بارے میں اتنا یقین نہیں رکھ سکتے کہ میں اس کا ہوں وہ میرا ہے؟
وہ مدد کرے گا، آزماتا ہے بندوں کو لیکن مدد بھی بھیجتا ہے۔ کیا یہ مدد نہیں آج یہ مدد نہیں سمجھتے آپ؟ جس طرح کے حالات میں آپ رہ رہے ہیں، یہ اللہ کی مدد نہیں، رحمت نہیں؟ اور کتنی مدد کی انتظار میں ہو؟ یہ اللہ کی مدد ہی تو ہے۔ 32 دانتوں کے بیچ میں زبان جس طرح رہتی ہے، آج ہماری حالت وہی ہے۔ الحمدللہ میں بڑا جملہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ زبان 32 دانتوں کے بیچ میں رہتی ہے لیکن دبتی کسی سے نہیں ہے، کٹتی کسی سے نہیں ہے۔ ہاں کبھی انجانے میں ادھر ادھر چلا گیا تو تھوڑی بہت زخمی ہو جاتی ہے، لیکن 32 دانت مل کر کے بھی اس نرم زبان کا کچھ نہیں کرتے۔ یہی آج ہماری کیفیت ہے۔ کون سا کتا ہمیں نوچ کھا گیا؟ یہاں پر حالات کیسے کیسے بگڑتے گئے، لیکن نہ ہماری مسجدیں، نہ ہماری معبدیں، نہ ہماری خانقاہیں کچھ زوال پذیر ہوئی نہیں۔ ہو سکتا ہے یقین کمزور ہوا لیکن اسلام کمزور نہیں ہوا۔ لوگوں کے اعمال کمزور ہو سکتے ہیں، اسلام نہیں۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی۔ ایمان اسی کو کہتے ہیں جب یقین بھر جائے دل میں، توکل بھر جائے دل کے اندر کہ جو ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت کو پڑھو، ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ عبد مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں؟ مصطفیٰ کے غلام کو۔ حضور کا غلام ہے اور پھر ڈرتا کس بات کا ہے؟ کس چیز سے ڈرا سہما رہتا ہے؟ تو عبد مصطفیٰ ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اور ان کے برادر گرامی امام زمن اعلیٰ حضرت کے برادر گرامی حسن رضا بریلوی، وہ کہتے ہیں یہاں کے حالات تو یہاں کے، ہم حشر کے دن بھی یہ کہیں گے ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی۔ کچھ مجرموں کو سپاہی فرشتے ڈھونڈ رہے ہوں گے، فلاں بن فلاں کہاں ہے، فلاں بن فلاں کہاں ہے؟ ہاں تو اعلیٰ حضرت کے برادر گرامی فرماتے ہیں ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ جس کو رسول اللہ نے چھپایا ہو پھر اسے کون ڈھونڈے؟ یہ یقین پیدا کرو، یقین پیدا کرو۔ اگر تمہاری نسبتیں کامل ہیں تو جو ہونا ہے وہ مرضی مولا سے ہوگا، مرضی مولا سے ہوگا۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ میں اخیر میں خلاصتاً چند باتیں آپ کو کہتا ہوں میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت کا ہی حوالہ دے کر کے عرض کرتا ہوں۔ دو باتیں آپ نے بڑی پچے کی گئی ہیں، ایک ہمارے پاس دل ہے اور ایک سر ہے۔ یہی دو قیمتی چیزیں ہیں، دل ہے اور سر ہے، لیکن ہر ایک کو دل نہیں کہتے اور ہر ایک کو سر نہیں کہتے، ہر ایک کو دل نہیں کہتے، ہر ایک کو سر نہیں کہتے۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں سنو تو کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ یا رسول اللہ، آپ کی یاد جس دل میں بھری ہوئی ہے اسی کو دل کہا جا سکتا ہے، وہی دل ہے۔ اور جس دل کے اندر حضور نہیں ہے اس دل کے اندر کتے بستے ہیں، اور دل وہی ہے جس میں حضور کی محبت بسی ہو۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان ہوا۔ سر اسی کو کہتے ہیں، نہیں تو میں کہتا ہوں ایک کدو کا ٹکڑا ہے جو کندھوں کے اوپر بوجھ بنا ہوا اور کچھ نہیں۔ سر وہ ہے جو حضور کے نام پر قربان ہونے کا عزم رکھتا ہے، وہ سر ہے۔ اور دل وہی ہے جس میں حضور کی محبت بسی ہوئی ہے۔ اب میں جو جملے کہہ رہا ہوں توجہ سے سنیں، کیسے محبت کے دعوے ہم جو کر رہے ہیں اس کو پریکٹیکل لائف میں کیسے دیکھا جائے۔ ہمیں محبت ہے یا نہیں حضور سے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ میں نے دنیا میں جو تجربے دیکھے ہیں اس اعتبار سے امام غزالی کو کوٹ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں سب سے بڑی علامت تو یہ ہے، سب سے بڑی محبت کی علامت یہ ہے، انسان کی فطرت ہے جس سے محبت کرتا ہے اس کو بار بار یاد کرتا ہے۔ ہوتا یہی ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کو بار بار یاد کرتا ہے۔ ایک صاحب آئے تھے مرید بننے کے لیے اپنے پیر صاحب کے پاس، انہوں نے کہا بہت کامل محبت ہونی چاہیے اس کے بعد مرید کرتا ہوں۔ کہا کیسے محبت ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے سمجھانے کے لیے اس کو کہا ایک بھینس اس کے حوالے کی اور کہا اس کی پرورش کرنا جاؤ، اور اتنا دیکھنا کہ اس کی کسی بھی چیز کو ہلکے میں مت لینا، بہت خیال کرنا اس کا۔ بھینس دے کر کے بھیج دی اور وہ بھینس کو پالتا رہا،
صبح شام اس کی دیکھ بھال کرتا رہا. 8 دن کے بعد آیا حضرت سے ملنے کے لیے. پوچھا کیسے ہو؟ کہا کہ میں ٹھیک ہوں، اچھا ہوں. بھینس کیسی؟ کہا وہ بھی بہت اچھی ہے، وہ بھی اچھا کھاتی اچھا پیتی. اس کی تعریف کرتا رہا. جب پوچھا گیا کہا ٹھیک ہے جاؤ اور دیکھ بھال کرو. دوسری بار 8 دن کے بعد آیا. پوچھا کیسے ہو؟ کہا میں بھی اچھا ہوں، میری بھینس بھی اچھی ہے. بھینس کو پوچھا ہی نہیں، پہلے ہی جواب دیا. میں بھی اچھا ہوں، میری بھینس بھی اچھی ہے. میں بھی اچھا کھا رہا ہوں، میری بھینس بھی اچھا کھا رہی ہے. بار بار یہی چیز ہے. کہا ٹھیک ہے اور جاؤ اور جاؤ اور اس کی خدمت کرو، اچھے سے اس کو دیکھ بھال کرو. پھر چند دنوں کے بعد آیا. آپ نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا حضور میری بھینس بہت اچھی ہے. اب اپنی حالت بتایا نہیں بلکہ پہلے ہی بھینس کی بات. اس بزرگ نے فرمایا محبت کا تقاضا انسان کا یہی ہوتا ہے جب اس سے پوچھا جائے تو اپنے محبوب کا نام ذکر کرے. یہ اگرچہ ایک مثال ہے لیکن حقیقت یہی ہے جب تمہاری خیریت پوچھی جائے تو محبوب کا نام آ جائے. یہ محبت کا تقاضا ہے. اسی کو تو اعلیٰ حضرت کی زندگی میں جانچ کر کے لوگوں نے دیکھا. کوئی آ کر کے اعلیٰ حضرت کو ایک بار گلاب کا تحفہ پیش کیا تھا، ایک بار گلاب کا پھول تحفے میں پیش کیا تو اعلیٰ حضرت نے گلاب کو لیا اور دیکھ کر کے کہا یہ صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے، میرا گلاب تو وہ ہے جو کبھی نہیں مرجھاتا. اور پھر قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا. سر تا قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. پوری نعت پھول پر لکھ دی، پوری نعت پھول پر لکھ دی. کسی نے ایک بار پھول کیا پیش کر دیا، اعلیٰ حضرت نے محبوب کا ذکر پورا پھولوں میں کر دیا. یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے. جب آپ کو حضور سے کمال کا عشق ہو جائے، آپ سے جب لوگ سوال کریں تو پہلے اپنا نہیں اپنے نبی کا ذکر کرنا شروع کر دیں. یہ محبت کا تقاضا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی صاحب آ کر اپنے کسی ممدوح کے لیے منقبت یا نظم لکھوانا چاہا تو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ میں گدا ہوں اپنے کریم کا. ہاں کرو مد ہے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں. اعلیٰ حضرت کو جب کہا گیا فلاں کی تعریف میں کچھ لکھ دیجئے تو فلاں فلاں نہیں، اعلیٰ حضرت یہ کہنے لگے وہ کمال حسن حضور ہے، یہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یہ محبت کا تقاضا ہے. جب جب کسی نے ان کے متعلق کوئی سوال کیا تو قلم اٹھایا اور تعریف میں ایسا رطب اللسان ہو گئے کہ 100 سال گزرنے کے بعد بھی ان کے کلام کی مٹھاس ایک پائی برابر بھی کم نظر نہیں آتی، ایک آنا برابر بھی کم نظر نہیں آتی. یہ عشق کا تقاضا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے. اگر آپ محبت کرتے ہیں تو کبھی آپ کی زبان سے بھی تو ذکر آنا چاہیے، میرے مصطفیٰ کا ذکر آنا چاہیے. دل میں اگر محبوب ہے تو زبان پر ضرور آئے گا، زبان پر ضرور آئے گا، صرف نعروں میں نہیں. آج سے اس بات کو طے کر لو، جہاں خالی بیٹھو، جہاں وقت ملے، اپنے لبوں کو خاموش نہیں رکھنا، حضور پر درود کنٹینیو شروع رکھو. یہ علامت ہے کثرت سے. اگر حضور سے محبت ہے تو خاموش نہیں بیٹھو گے، درود پڑھتے ہی رہو. اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام بار بار دماغ میں بھی آتا ہے، زبان پر بھی آتا ہے، اور لیتے لیتے محبوب کی بات محب کو مزہ بھی آتا ہے. آپ کر کے دیکھ لینا اس چیز کو. درود پڑھنے کی جس کو عادت ہو جائے وہ کھانا تو چھوڑ سکتا ہے، درود نہیں چھوڑے گا. یہ غذا بھی بن جائے گی اس کی اور دوا بھی بن جائے گی. کثرت سے حضور کو یاد کرو. صرف یہ نہیں، اس کے بعد پھر وہ مقام آتا ہے، پھر وہ مقام آتا ہے. زبان سے ہی شروع کرو. آسان چیز میں آپ کو دے رہا ہوں، آسان چیز دے رہا ہوں. زبان سے شروع کیا، کنٹینیو حضور کو یاد کرتے ہو. درود کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضور کو یاد کر رہے ہیں. اور ہمارا محبوب وہ ہے. دنیا کے مجازی کسی لیلا سے محبت کیا اور یاد کیا تو لیلا کو خبر ہوگی کہ نہیں پتہ نہیں.
وہ جانتی بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کہ تم کتنا یاد کر رہے ہو، تمہیں جتانا پڑے گا میں تجھے یاد کر رہا تھا۔ لیکن مدینہ کے تاجدار کا حال یہ ہے، حضور خود فرماتے ہیں جہاں کہیں سے دنیا کے کونے سے کوئی درود پڑھتا ہے میں اس کو بھی پہچانتا ہوں، اس کے باپ کو بھی پہچانتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہاں بیٹھ کر کے اگر سلام کیا کوئی تو حضور فرماتے میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے وقت کے ایک سلطان کے تذکرے کے متعلق بڑی مشہور کتاب میں یہ روایت نقل ہے کہ ایک قرض دار بہت پریشان تھا اور اس کو قاضی نے جیل جانے کی دھمکی دی تھی۔ وہ روتا رہا اور قرض ادا کرنے کی اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ رات کے وقت وہ جب سویا تو خواب میں حضور تشریف لائے۔ کہا کہ کیوں روتا ہے؟ کثرت سے وہ بھی درود پڑھتا تھا۔ کہا آقا پیسے نہیں، مال نہیں، کہاں سے قرض ادا کروں؟ حضور نے فرمایا کل صبح اٹھ کر کے شہر جانا، بادشاہ کا ایک وزیر ہے یا بادشاہ وقت ہے جو تمہاری حاجت کو پوری کر دے گا، تم جا کر جتنے مال کی ضرورت ہے اسے مانگ لو۔ یہ صبح اٹھ کر یہ خواب میں حضور سے پوچھتا ہے، جو مجھے بتانا ہے وہ یہ حضور سے عرض کرتا ہے وہ بادشاہ کا مقام بلند ہے، مجھ جیسا فقیر جائے گا مجھے جھڑکا کر بھیج دیا جائے گا۔ اگر میں کہوں آپ نے مجھے بھیجا ہے تو مجھ سے وہ پوچھے گا کیا ثبوت ہے، کیا پروف ہے؟ حضور نے فرمایا اگر تجھ سے وہ پروف پوچھے، ثبوت پوچھے تو اس سے یہ کہہ دینا روزانہ تو صبح سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے اپنے نبی پر 1000 بار درود پڑھتا ہے اور کل کی رات پڑھنا بھول گیا تھا، سو گیا تھا، اسے جا کر اتنا بتا دینا۔ اللہ کو صبح اٹھ کر کے یہ بادشاہ وقت کے پاس آیا اور کہا مجھے مال کی ضرورت ہے، اللہ کے رسول نے بھیجا۔ اس نے کہا ضرورت ہے تو لے لو، حضور کا نام بول رہے ہو، اللہ کے رسول نے بھیجا۔ کہا حضور نے یہ بتا کر کے بھیجا روزانہ تم صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے 1000 بار درود پڑھتے ہو اور کل کی رات پڑھنا بھول گئے تھے۔ اتنا سنتے ہی وہ بادشاہ وقت کرسی سے اچھل کر نیچے آ گیا۔ کہا یہ بات تو ایسی راز کی ہے میری بیوی کو تک نہیں معلوم، میں جو رات میں درود پڑھتا ہوں میری بیوی کو تک اس کی خبر نہیں، میں تنہا حضور کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں، اور کل کی رات کیا ہوا وہ تجھے کیسے پتا چلا؟ وہ وجد میں آیا اور کہا اب میرے دولت کے سارے خزانے تیرے لیے کھلے ہیں، اس لیے کہ تو مال مانگنے نہیں آیا، مجھے وہ بشارت سنانے آیا ہے کہ میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں جس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سے۔ میں عرض کر رہا ہوں ایمان کا تقاضا یہی ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے، کثرت سے اس کا ذکر کرو، اور اس لیے میں نے یہ واقعہ بتایا کہ جس کا تم تذکرہ کرتے ہو وہ مکمل تمہیں جواب بھی دیتے ہیں اور سنتے اور سماعت بھی کرتے ہیں، اور جو حضور ہماری سماعت کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کا ذکر زیادہ کریں۔ ایک چیز، اور اس کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ عمل کا درجہ آتا ہے، یعنی جیسے کثرت سے تم حضور کا ذکر کرنے لگ جاؤ گے اب تمہارے اعمال بھی بدلنا شروع ہو جائیں گے، خود بخود بدلنے لگ جائیں گے، تمہارے چہرے سے ظاہر ہونے لگ جائے گا کہ تم کسی سے محبت کرتے ہو۔ جب یہ محبت بڑھتی چلی جاتی ہے لباس سے بھی پتہ چلنے لگ جائے گا کہ لباس بھی اب چھلک رہا ہے، یہ کسی سے محبت کرتا ہے، اس کے بالوں کا طرز بھی، اس کے کھانے کا طرز بھی، اس کے چلنے پھرنے کا طرز بھی بتانے لگ جاتا ہے کہ یہ کسی کا عاشق ہے، کسی سے محبت کرتا ہے۔ لیکن شروعات زبان سے کرو، شروعات زبان سے کرو، بلند آواز سے ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا۔ میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں اس بات کو لے کر کے کہ ایمان جب تک تمہارے اندر اس وقت تک نہیں آ سکتا، دوسری حدیث لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہارے باپ، بچوں اور سارے دونوں دنیا والوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جتنی برائیاں اور خرابیاں ہیں ان کو تمہیں حضور پر ترجیح نہیں دینا چاہیے۔ مجھے بتاؤ حضور کی ذات کے لیے اگر میں ابھی سوال کروں، حالات ایسے ہیں، اے نوجوانوں بتاؤ کیا میرے مصطفیٰ کی عظمت اور عزت کی بات آئے، ان کے قدموں کی عزت کی بات آئے، کیا تم میں سے کوئی اپنی گردن نچھاور کرنے کو تیار ہے؟
ہر نوجوان کہتا ہے توجہ، مجھے پتا ہے ہر ایک کی یہ سرشت میں بلکہ فطرت میں داخل ہے کہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کرو یا رسول اللہ تیرے نام پہ سب کو وارا کرو. سب کا یہی جذبہ ہے. جب تم جان دے سکتے ہو، جب تم اپنی گردنیں نچھاور کر سکتے ہو، تو کیا کچھ خرابیاں اور برائیاں حضور کے نام پر نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ گردن دینا بہت بعد کی بات ہے. اپنی زندگی میں آئے ہوئے یہ خرافات کو نکالنا تو آسان ہے. مجھے بتاؤ، ایک طرف رسول اللہ کی ذات ہے، ان کا چہرہ جمال جہاں آ رہا، اور ایک طرف یہ فلمی گانوں کی دھن ہے. تم بتاؤ کس کو ایکسپٹ کرو، کس کو قبول کرو؟ کیا تم ان گانوں کے پیچھے بھاگو گے یا میرے مصطفیٰ کی ذات کے لیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً تم کہو گے کہ میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں ہے. اس کو پریکٹیکل لائف میں لاؤ، اپنی زندگی میں لاؤ. جو چیز میرے مصطفیٰ کو ناپسند ہے اس کو کھینچ کر نکالو اپنی زندگی سے، نکال دو. اسی کو مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، چاہے وہ انسان ہو کہ کوئی گناہ ہو، کوئی خرابی ہو، کوئی عادت ہو یا کوئی انسان ہو. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں. پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں. یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے. اگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ برائیاں نہیں بلکہ ساری برائیاں ناپسند ہیں، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب سے محبت کرنے والا ان برائیوں میں کبھی نہیں ڈوبے گا، کبھی نہیں جائے گا. اس لیے اپنے معاشرے کو ایسا بناؤ کہ کوئی یہاں سے گزرے تو مصطفیٰ کی خوشبو آنے لگے، مدینے کی بہاریں یہاں پر نظر آنے لگ جائے. اسی لیے میں اس بات پر اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں. اقبال کے سارے اشعار ایک جگہ پر ایک شعر اپنے کمال کا ہے کہ محمد سے وفا تو ہے تو ہم تیرے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی ترجمانی ہے جو قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا جس چیز کے حصول کے لیے تو بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، پوری زندگی داؤ پہ لگایا ہے. تجھے سیاست چاہیے، تجھے حکومت چاہیے، تجھے تخت چاہیے، تجھے تاج چاہیے، تجھے دولت چاہیے، تجھے عزت چاہیے. ارے یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے، لوح تیرے ہیں. حضور پاک سے وفا کر، اللہ تیرے لیے کائنات مسخر کر کے رکھے گا. دنیا تیرے قدموں میں جھک کر کے آئے گی. اٹھو قوت عشق سے ہر بست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.